بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 63 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ سے کفالت بالمال سے متعلق پڑھیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص کفیل بنتا ہے مغفول عنہ کی اجازت کے بغیر تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر مغفول عنہ کی اجازت سے کفیل بنتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور پھر ان دونوں قسموں کی کفالت پر جو احکام اور جو مسائل مرتب ہوں گے ان میں سے چند ایک مسائل سے متعلق آج کے سبق میں گفتگو ہوگی. عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: فَإِن كَفَّلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ وَإِن كَفَّلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجَعْ وَلَا يُطَالِبُ الْأَصِيلُ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فَإِنْ لُزِمَ لَازَمَهُ وَبَرِئَ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ أَوْ أَخَّرَ عَنْهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَتَأَخَّرَ عَنْهُ. صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفیل بنتا ہے مغفول عنہ کی اجازت سے، تو فرماتے ہیں کفیل بننے کے بعد اگر وہ مغفول عنہ کی طرف سے کچھ ادا کرتا ہے، جو قرض مغفول عنہ پر ہو وہ مغفول لہو کو دے دیتا ہے بغیر بتائے مغفول عنہ کو، تو پھر بعد میں مغفول عنہ سے اس مال کے لیے وہ رجوع کر سکتا ہے اور اس سے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے. فَإِن كَفَلَ بِأَمْرِهِ، اگر کوئی شخص مغفول عنہ کے امر سے، اس کی اجازت سے کفیل بنا، تو رجع بما ادى علیہ، تو رجوع کرے کفیل اس مال کا جو اس نے ادا کیا ہے، جو مال مطلوب پر یعنی مغفول عنہ پر لازم تھا وہ جو اس نے ادا کیا ہے، تو وہ رجوع کرے علیہ اس مغفول عنہ پر اور اسے اپنا مال واپس لے لے. وَإِن كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، ہاں اگر وہ کفیل بنا ہو مغفول عنہ کی اجازت کے بغیر، لم یرجع، تو وہ کسی بھی چیز کی رجوع نہیں کر سکتا مغفول عنہ پر، اور اب مغفول عنہ سے وہ پیسے جو اس نے ادا کیے ہیں وہ وصول نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہ ایک ضابطہ ہے کہ لا رجوع فی التبرعات، کہ تبرعات میں رجوع نہیں ہوتا، کہ اس شخص نے جب مغفول عنہ کی اجازت کے بغیر کفالت قبول کی ہے اور اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کیا ہے اور اس کو قرض سے بری کیا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ایک تبرع ہے اور احسان ہے، اور لا رجوع فی تبرعات، اور تبرعات میں رجوع نہیں ہوتا، پھر لہذا یہ مغفول عنہ سے کسی قسم کا رجوع نہیں کر سکتا. ولا يطالب الاصیل بالمال قبل ان يؤدي عنه، فرماتے ہیں کفیل جو ہے وہ اصیل سے یعنی مغفول عنہ سے مال کا مطالبہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کی طرف سے اپنے جیب سے مال ادا نہیں کرتا. یعنی عقد کفالہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے مغفول لہو کو مال دے دے اور پھر بعد میں مغفول عنہ سے اس کا مطالبہ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے میں اس کی طرف سے عقد کفالت قبول کرتا ہوں، میں اس کے کفیل بنتا ہوں، پھر کل ادھر سے مغفول لہو تو پہلے سے مطالبہ کر رہے، وہ تو پہلے سے اس مدیون کے گھر صبح اور شام چکر لگاتا ہے، ادھر سے یہ بھی چکر لگانے شروع کر دے، تو فرماتے ہیں اس سے تو وہ بیچارہ اور تنگ آئے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. جبکہ کفالت میں تو مدیون کی آسانی ہوتی ہے، جبکہ اس صورت میں تو مدیون اور مشقت میں پڑے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں ولا یطالب، اور کفیل مطالبہ نہیں کر سکتا الاصیل، اصیل سے مراد یہاں پر مدیون ہے، مغفول عنہ ہے، بالمال، مال کا یعنی مغفول به کا، قبل ان یؤدی عنہ، جب تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ کرے، اس کی طرف سے ادائیگی سے پہلے اس سے مطالبہ کرنا یہ درست نہیں. اگر مغفول لہو
کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے اب اس کفیل کا پیچھے کیا ہوا ہے، صبح و شام اس کے گھر چکر لگاتا ہے اور اس کے پیچھے، اس کی دم کے پیچھے گھومتا رہتا ہے، تو لازم ہو تو یہ کفیل بھی اصیل کا پیچھا کرے اور اس سے بار بار مانگتا جائے بھائی کہ مجھے بھی آپ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا، اب وہ بندہ میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ تو فرماتے فَإِن لُزِمَ، اگر اس کفیل کا پیچھا کیا گیا تو لازم ہو تو یہ اصیل کا پیچھا کرے اور اس کے پیچھے جائے اور اس سے وہ پیسے لے کر اس کو دلوائے۔ وَبَرِئَ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ، اب فرماتے ہیں کہ اگر مغفول لہو نے اصیل کو بری کر دیا اور کہا کہ بھئی میرا جو آپ پر قرض تھا میں نے وہ معاف کر دیا، میں نے اس قرض سے آپ کو بری کر دیا، تو فرماتے ہیں اصیل کی براءت سے کفیل بھی خود بخود بری ہو جائے گا۔ وبرئ، اور کفیل بری ہو جائے گا مطالبہ بالمال سے، بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ، اصیل کے ادا کرنے کی صورت میں۔ اگر اصیل نے یعنی مدیون نے وہ پیسے دے دیے مغفول لہو کو تو اس صورت میں یہ بری ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَسِيرَ، اسی طرح اگر مغفول لہو نے اصیل کو بری کر دیا اور اس کو اپنا قرضہ معاف کر دیا تو اس سے بھی بری'a کفیل بری ہو جائے گا۔ او اخر عنہ بری'a، اسی طرح اگر اس نے اپنا مطالبے کا حق اس سے مؤخر کر دیا، مثلا 1 سال کی مہلت اس کو دے دی یا 2 سال کی مہلت دے دی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی اس کفیل سے بھی مطالبے کا حق جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گا۔ اور اخران ہو، یا اسی طرح اگر مغفول لہو نے اصیل سے یعنی مغفول عنہ سے اس مطالبے کو مؤخر کر دیا، برئ الکفیل، تو کفیل پہلی صورت میں اگر اس نے اس کو اصیل کو بری کیا ہو تو برئ الکفیل، کفیل بری ہو جائے گا۔ وتأخر عنہ، اگر اس سے مطالبے کا مؤخر کیا ہو تو کفیل سے بھی وہ مؤخر ہو جائے گا۔ ولا ينعكس، لیکن ان 4 صورتوں کی برعکس نہیں ہوگا۔ اصیل کے بجائے کس کو بری کر دیا؟ بھئی کفیل کو اس نے بری کر دیا، یا اصیل کے بجائے اس کو اس نے مہلت دے دی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اصیل جو ہے وہ بری بھی نہیں ہوگا اور نہ اس سے مطالبے کا حق مؤخر ہوگا، بلکہ فرماتے ہیں اس سے وہ اپنا مطالبہ کر سکتے ہو۔ ولا ينعكس، اور اس صورت کی برعکس نہیں ہوگا۔ وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا رَبَّ الْمَالِ عَنْ أَلْفٍ عَلَى نِصْفِهِ بَرِئًا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مغفول لہو کے مغفول عنہ پر 10,000 درہم ادار ہیں اور ادھر سے مغفول عنہ خود جا کر یا یہ کفیل جا کر اس مغفول لہو سے مصالحت کرتا ہے کہ 10,000 درہم ہم نہیں دے سکتے، بہت مشکل ہے، مہنگائی ہے، قحط زدہ علاقہ ہے، سیلاب ہے، متاثرین سیلاب میں سے ہے، لہذا ہمیں 5,000 درہم معاف کر دو، 10,000 میں سے 5,000 ہم دے دیں گے، اور اس نے ان کی مصالحت تسلیم کر لی، مان لی، تو چاہے یہ مصالحت کفیل نے کی ہو چاہے یہ مصالحت اصیل نے یعنی مغفول عنہ نے کی ہو، دونوں صورتوں میں اصیل اور کفیل دونوں بری ہو جائیں گے۔ وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا رَبَّ الْمَالِ، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مصالحت کرے رب المال سے، عن 1,000 علی نصفہ، 1,000 کے نصف پر، بری'a، تو دونوں بری ہو جائیں گے۔ تسنیہ کی ضمیر راجع ہے کفیل اور اصیل کی طرف۔ وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ رَجَعَ الْمَطْلُوبِ وَفِي بَرِئْتَ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر طالب سے مراد مغفول لہو ہے، دائن ہے، اگر اس دائن نے طالب نے مغفول لہو نے کفیل سے کہا بریئت الیہ من المال، جو مال آپ مجھ تک پہنچا چکے ہیں میں اس سے آپ کو بری کر چکا ہوں، تو فرماتے ہیں وہ آپ جو ہے اس سے بری ہو گئے ہیں، تو فرماتے اس صورت میں پھر کفیل جا کر اصیل سے اپنا مال وصول کر سکتا ہے، اس لیے کہ غایت کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی برات آپ کے مال پہنچانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بریئت الیہ من المال، آپ بری ہو چکے اس حال میں کہ آپ مال مجھ تک پہنچا چکے ہیں۔ رجاء المطلوبی، تو صورت میں وہ مطلوب پہلے مغفولانوں پر رجوع کرے گا۔ وفی بریئت، ہاں اگر طالب نے کفیل سے یہ کہا ہو کہ بریئت تو بری ہو چکا، اور ابرأتک، یا تو میں بری کر چکا لا، تو اس صورت میں پھر وہ
اس پر رجوع نہیں کر سکتا مفعولانوں پر، اس لیے کہ ان دونوں جملوں میں اس بات کی وضاحت نہیں نہ صراحتاً اور نہ کنایتاً کہ اس نے مال ادا کیا ہے اور مال کی ادائیگی کی وجہ سے یہ بری ہو۔ وبطل تعلیق البراءة من الکفالة بالشرط والکفالة بحد۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تعلیق جو ہے کفالت سے براءت کی تعلیق کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا، کفالت سے براءت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا باطل ہو جاتا ہے۔ وبطل تعلیق البراءة من الکفالة بالشرط، فرماتے ہیں کفالت سے اگر آپ نے کسی کو بری کرنا ہے، اس براءت کو اگر آپ کسی شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے تو یہ بری ہو جائے گا۔ مثلا زید کسی کا کفیل بنا عامر کی طرف سے، اب اگر مکفول لہو زید سے کہتا ہے اگر ہوائی چلنے لگی یا کل جو ہے سورج مدھم ہوا، گرمی تیز نہ ہوئی وغیرہ ذالک، کسی بھی شرط کے ساتھ معلق کرتے ہوئے کہے تو میں آپ کو کفالت سے بری کر دوں گا، تو یہاں پر فرماتے بطل تعلیق البراءة من الکفالۃ، کفالت سے براءت کو معلق کرنا بالشرط کسی شرط کے ساتھ یہ باطل ہے۔ لہذا جب یہ باطل ہے تو اس کو چاہیے کہ بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ کفالت سے براءت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ براءت بمنزل تملیک کے ہیں، اور تملیکات جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی شرط کے ساتھ تعلیق کو قبول نہیں کرتی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص کفیل بالمال بنتا ہے مکفول عنہ کی اجازت سے، تو اس صورت میں پھر بعد میں اگر وہ مال ادا کرتا ہے تو مکفول عنہ پر رجوع کرے گا، وگرنہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اگر اسیر بری ہو جائے یا وہ مال ادا کر دے تو کفیل بھی بری ہو جائے گا، اور اس کو پھر دوبارہ مال ادا کرنا لازم نہیں۔ اگر مفعول لہو نے کفیل کو تنگ کر دیا تو کفیل کو اختیار ہے کہ وہ مکفول عنہ کے پیچھے جا کر اس سے مال وصول کر لیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ مسائل آپ نے خوب سننے ہیں، خوب یاد کرنے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے مسائل پر آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔